رہے ہیں۔ چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان۔ آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں، عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں، تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں۔ عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں ہے، بدلی آئے گی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا۔ معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا۔ لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنجلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف، ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے، ڈر۔ تمہیں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں گی؟ ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے، اندازہ لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی۔ کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے، تو ہے نا، آواز کڑکتی بجلی جیسا، من ربو کا۔ صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی۔ یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا کہ ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 27 تھی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے۔ اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی، وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل، یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا، یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے، اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں، تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دیں گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دیں گا، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے۔ اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب ہوا۔ قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو